گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ تیرے کلام میں ہی یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ تیرا کلام ہمیں پھلدار ڈالیوں کی مالی بنا دیتا ہے۔ تیرے کلام میں ہی یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ تیرا کلام ہمیں خداوند ہر طرح کی خداوند خوشیوں سے مفعول کر دیتا ہے۔ ہم تیری حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں اور اے باپ تیری حضوری میں منت کرتے ہیں۔ خداوند تو آج ہماری زندگیوں سے واقف ہے کیونکہ تو دل اور دلوں کو جانچنے والا خدا ہے اور جو تیرے آگے کھلی کتاب بھی مانی دے۔ خداوند تو ہماری ضرورت کے مطابق ہم سے کلام کر۔ ہم خداوند تیرے کلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرا کلام ہمیں سنبھالنے والا کلام ہے، تیرا کلام ہمیں نکھارنے والا کلام ہے، تیرا کلام زندگی بخشنے والا کلام ہے۔ ہم تیری حضوری میں منت کرتے ہیں باپ تو آج ہم سے بول، ہماری زندگیوں سے کلام کر کیونکہ خداوند تیرے کلام میں ہی زندگی پائی جاتی ہے۔ خدا تیری حضوری میں منت کرتے اپنے بندہ کو بھی اپنے جلال کے لیے اپنی قدرت کے لیے خدا بڑی کثرت سے استعمال کرنا۔ آج کا کلام ہمارے لیے خدا باعث برکت ٹھہرنے والا ہو اور سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملنے والا ہو۔ تیرے یسوع نام سے دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ سبوں کو سلام پہنچے تے وڈا دن بھی تانوں مبارک ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور جو انگلش والے ہیں ان کو ہیپی کرسمس۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے کہ خداوند نے یہ گھڑیاں، یہ وقت ہماری زندگی میں بخش دیا، آمین۔ اور ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت، شاید اس وقت کی اہمیت کو آج بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس وقت کی یا اس ٹائم کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے۔ سو میرے عزیزو، وقت کچھ کم ہے اور وقت کے حساب سے ہم چلیں گے، سو تمہید بانے بنا ہی، اور ٹائم بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے اندر سب کو نیند آنے کی بڑا زور ہوتا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ میسج کو سیکھیں، میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں، آمین۔ میرے ساتھ رہیں گے یا سو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جی، متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے مطالعہ کریں گے، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں گے۔ ٹائم کچھ کم ہونے کی وجہ سے سیکھنے کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور اپنے دماغ کو آپ نے حاضر رکھنا ہے اور سونا بالکل بھی نہیں ہے، اور جس کو نیند آئے انہیں میں 10 دینا، پھر میں انہوں کہاں گا تو چلو سو جاؤ۔ 2 باب اس کی پہلی ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، کہاں پر پیدا ہوا؟ کہاں پر پیدا ہوا؟ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ یہودیہ جو تھا وہ صوبہ، اور جو بیت لحم ہے یوں کہہ لے کہ اس کا علاقہ، اس کا شہر، آمین۔ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ آگے پڑھیے گا۔ تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے، کون پیدا ہوا ہے؟ کون پیدا ہوا ہے؟ جی، کون پیدا ہوا ہے؟ یسوع پیدا ہوا ہے، جس کے لیے ابھی ہم نے 12 بجے کے وقت میں، جس کے وسیلہ سے ہم نے دعا بھی کی، شکر گزاری کی، اور پھر ہم نے یہاں پر کیک بھی کٹنگ کی، آمین، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح جس کے جنم دن کو آج ہم منا رہے ہیں، یعنی 25 دسمبر کے اندر جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اسی یسوع کی پیدائش ہوئی ہے یہودیہ کے بیت لحم میں۔ جی آگے پڑھیے گا۔ تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ، دیکھو کئی مجوسی، کیا ہوا؟ کتنے مجوسی؟ کتنے مجوسی؟ 3 مجوسی لکھا ہے کہیں یہاں پہ، لکھا ہے یہاں پہ۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ 3 مجوسی تھے، کیونکہ جو تحفے کا ذکر کیا جاتا ہے، سونا، مر اور لبان، وہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 3 ہی ہو گئے، لیکن 3 یہاں پر نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے کئی مجوسی آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پڑھیے گا۔ کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں آئے، جی، یہ کہتے ہوئے آئے کہ جی، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے، کیونکہ جو یہ مجوسی تھے ان کے پاس ستاروں کا علم تھا، اور یہ ستارے کو دیکھ کر آئے ہیں، یہ اس ستارے کو، اسٹار کو دیکھ کر آئے ہیں جو ایک انقلابی بادشاہ کی پیدائش کا بتاتا ہے، اور جو 6 کونوں کا ستارہ ہے، جو دمدار ستارہ ہے،
आमीन, जिसे सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। मेरे अजीजों, ये सितारा कोई आम सितारा नहीं है। ये स्टार जिसे वो देख कर आए हैं, ये स्टार वो जिसे देख कर आए हैं, ये कोई आम सा स्टार नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों ये बड़ा अहम सितारा है। तारीख ये बताती है और सितारों का इल्म भी ये बताता है कि ये सितारा वो सितारा था जो हर 2000 साल के बाद नमूदार होता था। कितने साल बाद? हर 2000 साल बाद नमूदार होता था। और जब ये सितारा नमूदार होता था तो मजूसियों के इल्म के मुताबिक ये था कि कोई इनकलाबी बादशाह पैदा होने वाला है। हालेलुया। तो यीशु तो इनकलाबी बादशाह बड़ा कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। और मेरे अजीजों, वो जो 9 सियारे जिसके बारे में हम साइंस की किताब में अक्सर स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 9 सियारे, उनके बारे में ये है, उनमें से 2 सितारे हैं, उनमें से 2 सियारे हैं, ज़ुहल और मुश्तरी। जब वो एक सिमत में आपस में बीच में आ जाते, एक सिमत में आ जाते हैं, तो जब वो एक सिमत में आ जाते हैं, तो जब उन एक सिमत में आने के सबब से ये सितारा नमूदार होता है। हालेलुया। ये सितारा फिर नमूदार होता है। और वो ज़ुहल और मुश्तरी 2 सियारे हैं जिनकी सिमत एक जैसी हो जाए या आमने सामने आ जाए तो फिर ये सितारा नमूदार होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये सितारा नमूदार हुआ और मजूसी इस सितारे को देखकर क्या हुए? मगर उन्होंने पता लग गया को बादशाह पैदा होने, बादशाह। अब वो बादशाह को ढूंढने जा रहे। जी आगे पढ़िएगा। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? अब वो यकीनी बात है, वो बादशाह पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई बादशाह तो बादशाह के घर में पैदा होगा ना, तो और किसी तो पूछा नहीं, तो डायरेक्ट बादशाह दे काट टोड़ के। जी आगे पढ़िएगा। क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। जी। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। जी। और उसने कौम के सब सरदार, काहिन और फकीरों को जमा करके, अब जो मौजूदा दौर का वक्त का बादशाह था, उसने सुना कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, कोई बादशाह आ गया है, तो वो बड़ा परेशान हुआ। अपनी हुकूमत का जान का खौफ हर किसी को। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या हालात है। हर बंदा कह रहा है कि साडी हुकूमत रहे, ताहयात हमारी हुकूमत रहे। हर बंदे नूं साडी हुकूमत जान, अपनी हुकूमत जान दा जेड़ा ना खौफ होता है। तो हेरोदेस को भी खौफ आ गया कि भाई मेरी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी जब कोई दूसरा बादशाह पैदा हो गया। जी आगे पढ़िए। उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब हेरोदेस ने तमाम लोगों को बुलाया, वो जो बड़े उलमा और रहनुमा थे, उनसे पूछा भाई कि बताओ नुस्खों के मुताबिक मसीह की पैदाइश, जो मसीह पैदा होने वाला है, अब ये मसीह की पैदाइश का इनको कैसे पता था? बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे के अंदर ज़बूर 2 के अंदर मसीह की पैदाइश का, मसीह के आने का एक वाज़िया सबूत और बनाम जिक्र है। आमीन। और उसी पेशन गोई को ये लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बताओ कि मसीह की जो पेशन गोई है वो कहाँ पैदा होने की? पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में। उन्होंने कहा जी उसको यहूदिया के बैतलहम में पैदा होना चाहिए। जी आगे पढ़िए। क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि 7वीं आयत से पढ़ दीजिए। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया गया था। जी। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा के जाकर। अच्छा मेरे अजीजों, एक बड़ी गौर तलब बात और बड़ी अजीब सी बात है। आप में से कोई बता सकता है कि जब मजूसी जो है यीशु के पास पहुंचे तो यीशु की उम्र कितनी थी? किसने बताया? किसने बोला? हाँ जी बोले ना भाई, किसने बताया? हाँ? तो बोले ना, खुद बोले ना। बोलो ना, मैं को डंडा थोड़ी। 2 साल। हाँ जी, सब कहते हैं जी 2 साल का सी यीशु जदों ओदे कोल मजूसी पहुंचे है जी। लगता है बथेरे हैं कशमकश से, कंफ्यूजन है, पता नहीं इन्हें है सी कि नहीं सी। हाँ जी, कितनी उम्र थी यीशु की? थी 2 साल। 2 साल। जेड़े कहते ने 2 साल, जरा हाथ दिखा दो जल्दी 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 जल्दी। जेड़े कहते ने 2 साल नहीं, छोटा सी, वो दिखाए हाथ दिखाओ ना भाई।
غور سے سنیے گا. آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے آپ کرسمس تے منا رہے ہو ہے جی, تے ہی نہیں پتا کہ یسو کتنے ٹائم دا سی, کتنے سالاں دا سی, کتنی عمر دا سی جدوں مجوسی پہنچے. بادشاہ نے کیا حکم دیا تھا؟ بادشاہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ہن بھی چو بادشاہ نے کیا حکم دیا تھا؟ کتنے سال کے بچے ہیں ان کو؟ 2 سال کے جو بچے ہیں. اچھا وہ 2 سال دا کیوں ہو گیا؟ اتنا کیڑا لمبا سفر سی جنوں پہنچن چ اتنا ٹائم لگ گیا ہے نا؟ عجیب سی بات ہے. کتنا سفر سی 2 سال جب مکیا ہی نہیں, انہوں کا سفر ہی نہیں مکیا. میرے عزیزو اصل میں یہ جو ستارہ تھا, اسی ستارے کو صبح کا روشن ستارہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ستارہ تھا یہ رات کے وقت میں نظر نہیں آتا تھا. تو ہن تسی سوچی پھر کہ دن دے ٹائم نظر آتا ہے گا. یہ اس کا مخصوص وقت تھا جس مخصوص وقت کے اندر یہ نظر آتا تھا. اور وہ مخصوص وقت تھا وہی وقت تھا جس وقت کے اندر رات کی تاریکی کا اندھیرا ختم ہو رہا ہو اور دن کا اجالا چڑھ رہا ہو. اور یہ اس وقت تک نظر آتا تھا جب تک پورے طور پر دن اجالا نہیں ہو جاتا تھا. تو جتنے وقت میں یہ ستارہ نظر آتا تھا اتنے ٹائم میں وہ سفر کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے تھے. اب ستارہ نظر آئے گا تاکہ جان گے نا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس سفر کو طے کرتے کرتے ان کو ٹائم لگا ہے, ان کو وقت لگا ہے وہاں پر پہنچنے میں, ان کو پہنچنے میں ٹائم لگا ہے. اور جب ٹائم لگا تو پھر دیکھیں کہ ہیرودیس بادشاہ بھی کہتا ہے کہ کتنے سال کے 2 سال کے بچوں کو کیا کر دو, قتل کروا دو, مروا دو, مار دو. کیونکہ 2 سال کے جو بچے ہوں گے اس کے اندر یسوع بھی آئے گا تو مکا دو کام. 1 سال کا بھی تو بول سکتا تھا کہ نہیں, پیدائشی بچے بھی تو بول سکتا تھا نہیں. لیکن میرے عزیزو یہاں پر یہ 2 سال کی بات جو تھی اس کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی. اور یہ پیشن گوئی کہاں پر پوری ہوتی ہے؟ موسیٰ کے اوپر. موسیٰ مثل مسیح ہے, اور موسیٰ جو ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت کے دور حکومت کے وقت کے اس بادشاہ نے, اس فرعون نے کہا کہ کیا کہا کہ 2 سال کے بچوں کو کیا کر دو, مروا دو. میرے عزیزو موسیٰ کو کہاں سے نکالا؟ موسیٰ کو کہاں سے نکالا؟ موسیٰ کو پانی سے نکالا. اور یسوع بپتسمہ لے کر کہاں سے نکلا؟ اور موسیٰ پانی سے جب نکلا تو بنی اسرائیل قوم کو بچانے کا کام کرتا ہے. اور جب یسوع پانی سے نکلتا ہے تو وہ تمام تر بنی نوع انسان کو بچانے کا کام کرتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو آج یسوع اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ صرف کسی ایک انسان کو بچانے نہیں آیا, کسی ایک قوم کو بچانے نہیں آیا, بلکہ یوحنا نے کہا دیکھو یہ وہ بھرا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے, نہ کہ مسیحیوں کے, نہ کہ یہودیوں کے, بلکہ جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. ابھی تو یسوع کو کسی نے دھتکارا بھی نہیں ہے, ابھی تو یسوع نے یہ کہا بھی نہیں ہے میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. اس سے بیشتر ہی یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ برہ, یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. میرے عزیزو یسوع مسیح کا پیدا ہونا اسی لیے پیدا ہوا کیونکہ وہ ہماری مخلصی کا کام کر سکے. ہاللیلویہ. اور یہ ہمارے لیے راہ نجات کا در کھلنا, اس کا پیدا ہونا ہمارے لیے نجات کا راستہ کھل جانا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو یسوع مسیح کا آج پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا گیا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا باعث سبب یہ ہے کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا گیا ہے. اور اب ہمارے لیے جب نجات کا راستہ کھول دیا گیا ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اس کھلے ہوئے نجات کے راستے سے فائدہ اٹھائیں. آمین. اور اپنی زندگیوں کے اندر اگر یسوع مسیح کے نام کی, یسوع مسیح کی پیدائش کی عید کرتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے چال چلن کو بھی اپنے اندر رکھ لیں.
आमीन। वरना फिर यीशु मसीह का पैदा होना, उसके पैदा होने के लिए उसके पैदा होने का हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आमीन। सो आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करते अपने सर को झुकाते हैं और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज हमने सीखा और जाना और समझा है कि खुदावंद यीशु का पैदा होना हमारे लिए निजात का रास्ता खोलना, और रास्ता वो खुल गया, रास्ता जिस रास्ता को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे अजीजों, उसने फरमाया कि देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ये तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। मेरे अजीजों, अगर सबर के कलाम पर अमल करेंगे तो यीशु मसीह के पैदा होने का हमें बहुत फायदा होगा। यीशु मसीह के इस पैदाइश के दिन का हमें अपनी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को, हम सबों को बरकत दे। आमीन।